مسیح میں میرے بھائی اور بہنوں، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس کچن میں آ کر کہتا ہے، ماما آج میں بہت اچھا بچہ رہا ہوں، میں نے گھر کے کاموں میں آپ کی مدد کی، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کیا میں اب آپ کا بیٹا بن سکتا ہوں؟ عزیزو، یہ سن کر عجیب سا لگتا ہے نا؟ بیٹا یا بیٹی بننے کے لیے تو کوئی اچھے کاموں کی لسٹ نہیں بتاتا۔ بیٹا اور بیٹی تو ویسے ہی اپنے ہوتے ہیں، رشتے سے اور محبت سے۔ بس یہی بات ہمارے اور خدا کے بیچ میں ہے۔ جنت میں جانا صرف اچھے کاموں یا رسومات پر نہیں ہوتا، بلکہ اس رشتے پر ہوتا ہے کہ کیا آپ خدا کو جانتے ہیں اور کیا وہ آپ کو جانتے ہیں۔ اور آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ اگر آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہو تو آپ کہاں جائیں گے؟ اور یہ سوال آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ زندگی لمحے بھر کی ہے، جبکہ بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، ہم اچھے انسان ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ سب ٹھیک ہے، مگر کیا صرف اچھا ہونا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ یسوع نے ہمیں متی 7 باب میں خبردار کیا ہے، مجھے اے خداوند کہنے والا ہر شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ یعنی یسوع ان لوگوں سے کہیں گے، تم نے میرے نام پر بہت سے کام کیے، مگر میں تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا۔ یہ کتنی خوفناک، دل ہلا دینے والی بات لگتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے عزیزو۔ اسی طرح بہت سے لوگ قیامت کے دن خدا کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے خداوند ہمیں جنت میں آنے دیں، ہم نے اچھے کام کیے، ہم مذہبی تھے، ہم آپ پر ایمان رکھتے تھے۔ لیکن آپ یسوع کے بارے میں جان سکتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے لیے اجنبی رہ سکتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں مذہبی گانے گا سکتے ہیں، مگر ان کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ آپ بائبل مقدس کی آیات زبانی یاد کر سکتے ہیں، مگر ان کی آواز پہچان نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ مسیحیت صرف اچھے کام کرنے کا نام ہے، چرچ جانا، کھانے سے پہلے دعا کرنا، چندہ دینا، ہر صبح بائبل مقدس کی آیات لوگوں کو بھیج کر گڈ مارننگ کہنا، اور پھر اسی طرح کے اور بہت سے کام کرنا، اور پھر سمجھ لینا کہ جنت میں جگہ پکی ہو گئی۔ مگر خدا کو رسمی عبادت پسند نہیں، کیونکہ وہ ایسے بیٹے اور بیٹیاں چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ چلیں، ان سے بات کریں اور انہیں جانیں۔ چرچ ایک عمارت نہیں ہے، بلکہ مسیح کا جسم ہے، اور اس جسم کا سر یسوع مسیح ہے، اور جب تک آپ اس سے جڑے نہیں، آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ایمان صرف مذہبی رسومات کا نام نہیں، یہ اس بات پر ہے کہ کیا آپ یسوع کو جانتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی زندگی انہیں دے دی ہے؟ وہ کامل لوگ نہیں مانگتے، بلکہ سچے دل والے مانگتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے بھی ہیں ویسے ہی ان کے پاس آئیں، ٹوٹے ہوئے، تھکے ہوئے، بوجھ تلے دبے ہوئے، اور کہیں، اے خداوند مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے عزیزو سنیں، آپ کتنا بھی دور چلے گئے ہوں، آپ کتنا بھی گناہ میں گر گئے ہوں، آپ کتنے بھی کمزور ہوں، خدا نے آپ کا نام نہیں بھولا۔ یسوع کی صلیب صرف لکڑی نہیں تھی، بلکہ یہ خون اور درد سے بھرا ہوا خدا کی بے حد اور بے انتہا، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت کا پیغام تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہارے بغیر جینا نہیں چاہتا۔ اور آج دروازہ کھلا ہے، یسوع دستک دے رہے ہیں، ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے۔
آج ہی اپنے دل کا دروازہ کھولیں اور کہہ دیں، خداوند یسوع مسیح، ہم صرف مذہب نہیں، صرف روایات نہیں، بلکہ صرف اور صرف آپ کو جاننا چاہتے ہیں۔ میرے مسیحی بہنوں اور بھائیوں، زندگی مختصر ہے مگر جنت ہمیشہ کے لیے ہے۔ اپنے کل کا انتظار نہ کریں کیونکہ کل کا کوئی وعدہ نہیں، اس لیے ابھی یہ قدم اٹھائیں اور دیکھیں کہ خدا آپ کی زندگی کیسے بدلتے ہیں۔ اگر اس پیغام سے آپ کے دل میں جیسس کی روشنی جاگ اٹھی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم سب ایک ساتھ سچائی، امید، ایمان اور پیار کے اس سفر پر چل سکیں، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایک سفر کی دعوت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس جنت کے سفر کا حصہ بنیں۔ خدا آپ سب کی رہنمائی کرے، یسوع کے نام سے، آمین۔